عوام اور ابتدائی طالب علم کے لیے فقہ پڑھنے کا کیا منہاج ہونا چاہیے؟ عوام کئی قسم کے لوگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بیچارے بچپن میں الف کے نام سے لٹھا کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور الف بات ایسا کچھ نہیں جانتے ہیں، زندگی گزر گئی. لیکن ماں باپ کے ذریعے سے سنا کر کے اللہ اکبر سبحان اللہ اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پہلے مرحلے میں ایسے آدمیوں کو چاہیے کہ اب ان کے بچے الحمدللہ حافظ ہیں، جو بیچارے الف بات تاسا بھی نہیں پڑھے کبھی، تو بچوں سے پکڑ کر کے وہ کہیں کہ ہمیں ہماری صلاح قرات ٹھیک کرو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں کیا پڑھتے تھے، سجدے میں کیا پڑھتے تھے، یہ خود پیاسا جو ہے کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جاتا. آپ کا بچہ ہے پکڑیے، ہماری والدہ اللہ مغفر لہا ورحمہ، ہم جب پڑھے پڑھ کر کے یہ بقلی میں سوتے تھے، دور نہیں ہمیں کہیں، جب میں چھوٹا تھا تبھی سے بہت کچھ یاد کر لیا تھا، لیکن دوسری جگہ نہیں، دور نہیں سو سکتا تھا، چارپائی ماں کے قریب. اگر دوسری جگہ سوتا تو روزانہ خواب دیکھتا کہ مجھے گیدڑ کھا رہا ہے. واللہ یہ عجیب مسئلہ تھا. تو بیچاری کہتے تھے اچھا بابو بتاؤ، اسی لفظ میں ہمارے دیہاتی کہتے اچھا بتاؤ الحمدللہ ہماری غلطی ہے. تو اس میں ولضالین سے پہلے کچھ غلطی تھی، سبحان التحیات للبعض. اب آپ سوچئے التحیات للہ کو اس طرح، باقی صحیح تھا. تو وہ کہتی تھی کہ بچوں کے پڑھانے سے اگر ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اللہ کی ہماری نماز انہوں نے ٹھیک کرا دی تو ہمارا کام مکمل ہو گیا الحمدللہ. بہت خوش تھی. تو ہونا ہی چاہیے ماں باپ اپنے بچوں سے سیکھیں. نہیں تو ہفتے میں علماء مسجدوں میں بیٹھتے ہیں، ان کے ذریعے کچھ کئی گروپ ہونا چاہیے، کئی گریڈ کے لوگوں کو جو بالکل نہیں جانتے ہیں ان کو یاد کرانے کے لیے کچھ لوگوں کو کرا دیجئے. اور پھر جو لوگ سمجھتے ہیں کچھ، تو صحیح کتاب کا معنی ہے جس میں سنت کے مطابق آپ کو صلاۃ پڑھنے کا طریقہ، سنت کے مطابق تمام امور کا پڑھ کر کے سنایا جائے. جو سمجھ نہ آئے تو ان سے پوچھئے. یہ طریقہ ہے فقہ حاصل کرنے کا ہم صفِ عوام کے لیے. لیکن اگر کوئی طالب علم ہے جو الحمدللہ فارغ ہو چکا ہے اسکول سے، ہم تمام مکاتب فقہ کے تمام، یہاں تک کہ علماء دیوبند سے بھی ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صحیح دین کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. آپ کہیں گے کہ کیا ہمارے یہاں صحیح دین نہیں ہے؟ بے شک، کیونکہ بہت سی چیزیں، عقیدہ جو ہے پیارے رسول کا نہیں، عقیدہ امام ابو حنیفہ کا نہیں، ان کے پاس ہے. تو اس کو ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ کسی اچھے عقیدے کا. اب آپ کہیں گے کون ملتا ہے؟ یا تو آپ اس کو کافر کہتے ہوں گے، وہی آپ کو صحیح عقیدہ بتائے گا جس کو وہابی کہتے ہیں. یقیناً اللہ کے ہاں یہ سب باتیں نہیں کام دیں گی. اللہ نے کہا ہے کہ علم کا سیکھنا، پیارے رسول نے فرمایا علم کا سیکھنا ہر مرد عورت پر فرض ہے. طلب العلم فریضہ، وہ علم جس کے ذریعے سے اللہ کی صحیح پہچان ہو سکے. آپ صحیح صلاۃ پڑھ لیں، زکوٰۃ وغیرہ کا طریقہ، جب پیسے ہیں تو واجب نہیں ہے کہ سیکھیں. لیکن امام شافعی بڑا اچھا انہوں نے ایک منہج اور پریکٹس تیار کیا ہے. اپنے کتاب العلوم میں کہتے ہیں کہ ایک لڑکا نوجوان ہوا، ابھی بچپن ہے اس کا، شادی کے لائق نہیں، تو شادی کے احکام کا سیکھنا اس کے لیے واجب نہیں ہے. لیکن بالغ ہوا تو پھر وہ کیسے سیکھے، کون سی عورت ہے جو ہمارے یہاں حلال ہوگی، خالہ کی لڑکی یا دودھ پیتی لڑکی، کہیں ایسا نہ غلطی میں آ جائے. اور پھر کس طرح ہمیں شادی کر کے گزارنا ہے وہ سب ٹریننگ لے. یہ امام شافعی پرانے زمانے سے کہا گئے ہیں ان کی کتاب الام میں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہم فقہ پڑھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالیں، زندگی بہت گزر چکی. اس وجہ سے ہم بڑے عمر کے لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پکڑ کر کے اور اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کریں. علماء بیٹھے، علماء کا فرض ہے کہ بیٹھ کر کے اور لوگوں کو سکھائیں. آپ کے مدرسے آپ بنائیں ایسے جن سے بچوں کو سکھائیں.